اور اللہ تعالیٰ نے ان کا نام بھی وہ نام رکھا کہ کچھ نام ایسے ہیں جو اس سے پہلے کبھی کسی کے نہیں رکھے گئے تھے. 4 نام ایسے ہیں جو وہ نام رکھنے سے پہلے کبھی بھی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اس سے جتنے بھی لوگ آئے کبھی اس سے پہلے کسی کے وہ نام نہیں ہوئے تھے. 4 نام کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلا نام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھنے سے پہلے دنیا میں کسی کا بھی نام محمد نہیں رکھا گیا. اور دوسرا نام ہے حضرت مولا علی کا، علی نام، اللہ کا نام ہے یہ علی. اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے خزانے سے یہ نام بھیجا، اور اس سے پہلے کسی کا بھی نام، تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں کسی کا بھی نام علی نہیں تھا. اور دوسرے جو تیسرے اور چوتھے جو نام ہیں وہ آپ کے صاحبزادوں کے یعنی آپ کے بیٹوں کے نام ہیں، حسن اور حسین. یہ 4 نام اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانے سے عطا کیے، اور آپ سے پہلے یہ کسی کے نہیں رکھے گئے، لیکن آپ کے بعد میں ساری دنیا یہ نام رکھتی ہے. یہ آپ کے نام کی فضیلت ہے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولا علی سے کہنے لگے کہ اے علی، آخر کیا وجہ تھی کہ تم نے اپنی ولادت کے بعد میں، اپنے پیدا ہونے کے بعد گھر والوں کو کیوں پریشان کیا تھا؟ آنکھ کیوں نہ کھولی 3 دن تک؟ تو مولا علی کہنے لگے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک آپ کا چہرہ مبارک نہ دیکھ لوں، میں دنیا میں جاؤں گا تو سب سے پہلے اپنے حبیب کا چہرہ دیکھوں گا. اللہ سے وعدہ کیا تھا، اسی لیے جب تک آپ کی گود میں نہ آیا تب تک میں نے کسی کا چہرہ نہ دیکھا. آپ کی بہادری کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی جیسی بہادری کسی میں بھی نہیں تھی. آپ کے جیسا بہادر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ نہ کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ کبھی ہوگا. آپ کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ وہ ایک ایسے واحد انسان تھے، ایسے اکیلے انسان تھے. عام طور پہ ہم لوگوں کو اپنی زیادہ طاقت جب بڑھ جاتی ہے جب ہم غصے کی حالت میں ہوتے ہیں. جب ہم غصے کی حالت میں ہوتے ہیں تو ہماری طاقت بڑھ جاتی ہے، اپنی طاقت سے زیادہ کام کرتے ہیں. لیکن مولا علی ایک ایسے اکیلے انسان ہیں جو غصے کی حالت میں کبھی بھی جنگ نہیں کرتے تھے. جب تک وہ نارمل رہیں گے تب تک تو جنگ کرتے تھے، لیکن جب آپ کو غصہ آ جاتا تھا تو آپ ہتھیار ڈال دیتے تھے، جنگ نہیں کرتے تھے. ایک مرتبہ کی بات ہے، آپ علیہ السلام جنگ فرما رہے تھے، گھماسان کی جنگ چل رہی تھی. ایک یہودی سے جنگ ہو رہی تھی. وہ یہودی کو جب آپ نے پچھاڑ دیا، اس سے دو ہاتھ کرنے کے بعد میں، اس کو پچھاڑنے کے بعد میں آپ اس کے سینے پر سوار ہو گئے. آپ اس کے سینے میں خنجر اتارنے ہی والے تھے، اتنے میں اس یہودی نے آپ کے چہرے مبارک پر تھوک دیا. مولا علی کے چہرے پر جب اس کافر نے، اس یہودی نے تھوکا تو مولا علی کو غصہ آ گیا. اور غصے کی حالت میں اب ظاہر سی بات ہے، اگر ہم لوگ یا کوئی بھی انسان ہوتا تو غصے کی حالت میں اس کو اور زیادہ بے دردی سے مارتا. لیکن مولا علی نے ایسا نہیں کیا. آپ کو غصہ آیا، آپ نے ہتھیار چھوڑ دیے، آپ جا کر دور کھڑے ہو گئے. وہ یہودی حیران ہو گیا کہ آخر یہ انسان جو مجھے قتل کرنے پر قادر تھا، کسی بھی صورت میں قتل کر سکتا تھا، میں نے اس کے چہرے پر تھوک دیا، میں نے اس کی شان میں گستاخی کر دی، اس کے بعد بھی یہ انسان مجھے معاف کر رہا ہے، آخر ماجرا کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ اے علی، کیا بات ہے کہ میں نے تو تمہارے چہرے پر تھوک دیا، اس کے بعد تم نے مجھے معاف کر دیا؟ تو مولا علی کہنے لگے کہ میری کوئی تیرے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، میں تجھ سے جنگ کر رہا تھا اللہ کی رضا کے خاطر، میں اللہ کی رضا کے لیے تیرے ساتھ جنگ کر رہا تھا. لیکن جب تو نے میرے چہرے پر تھوک دیا تو مجھے غصہ آ گیا. اب اگر میں نے تجھے قتل کر دیا تو اللہ تعالیٰ مجھ سے کہے گا کہ اے علی، تو نے اپنی رضا کے خاطر، اپنے غصے کے خاطر فلاں انسان کو قتل کیا تھا، تو اس وجہ سے جا، میں نے تجھے معاف کر دیا. اتنا سننے کے بعد میں وہ یہودی حیران ہو گیا کہ اگر ان کا دین ایسا ہے، یہ اپنے خدا کے ایسے ماننے والے ہیں، تو ان کا دین جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے. اسی وقت وہ یہودی آپ کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا.